شیخ صاحب پہلے تو حکومت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے ظاہر مسائل اپنی جگہ، لیکن حکومت 1 سال مکمل کرنے کے بعد اور خصوصاً اس بجلی کے جو ریلیف پیکج کی اناؤنسمنٹ ہے، اس کے بعد وہ مضبوط نظر آ رہی ہے، کانفیڈنٹ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ چیزیں جب بہتر ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ان کی بھی مقبولیت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس بات پہ کانفیڈنٹ ہے اور کس بات پہ خوش ہیں. پورے 1 سال کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اس ملک میں ہیومن رائٹس ابیوز جو ہے وہ کس حد تک پہنچ گئی ہے، کس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے، کس طریقے سے عدالتوں اور عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، کس طریقے سے سرکاری اداروں کو اپنی مخالف آوازوں کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. معیشت کے ساتھ آپٹکس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. آپ نے بھی بجلی کا ذکر کیا اپنے انٹرو کے اندر. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ کیا یہ وزیر اعظم بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کچھ اور ہیں، کہ 50، 100، 200 اور 400 یونٹ کے حوالے سے کیا بجلی پھر بھی 7.41 جو ہے اس پہ کم کی گئی ہے؟ کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ 70% جو صارفین ہیں ان کے لیے یہ بجلی کی کمی جو ہے وہ نہیں ہے. 70% صارفین کے لیے نہیں ہے. تو آپ آئے، آپ نے گفتگو کی، لوگوں تک بات پہنچا دی. اب یہ ڈیٹیل میں جب لوگ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اس میں ایک اور بات جو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7.41 پہ کمی کر دی گئی ہے. آپ کا جو ادارہ شماریات ہے وہ بجلی کا پر یونٹ 6 روپے کا بتا رہا ہے، جبکہ آپ بجلی دے رہے ہیں 65 روپے یونٹ کی. اب ہم آپ سے سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا، ادارہ شماریات جو ہر ہفتے اپنی وہ شیئر کرتا ہے، کہ اگر ہم ادارہ شماریات کا معاملہ دیکھیں اور آپ کا بیان دیکھیں تو پھر تو شاید آپ 1.41 روپے اپنی جیب سے واپس دیں گے بجلی کے صارفین کو، ان سے کچھ لیں گے نہیں. تو میرے خیال میں حکومت کی کارکردگی کا اندازہ صرف اس بات سے ہو سکتا ہے، اور ان کی وزارت کی، کہ ہر ہفتے ریگولر وہ 6 روپیہ بتا رہے ہیں، 65 روپیہ بیچ رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہ قائد عمران خان کے دور حکومت میں جب تیل $140 فی بیرل تھا، بجلی ٹیکس سمیت جو تھی اگر آپ یاد رکھیں تو 25 روپے فی یونٹ تھی. آج بجلی کی قیمت 65 روپے فی یونٹ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے ڈالر کا جو بیرل آ رہا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ 25 روپے سے قیمت کم کی گئی ہے یا 65 روپے سے کم کی گئی ہے. تو مطلب یہ عجیب و غریب قسم کی ان کے وہ ہے. اور دیکھیں یہ تو جب اس کا انہوں نے کہا نا کہ اطلاق ہوگا تو بلوں میں نظر آ جائے گا، لیکن ایف پی سی سی آئی تو خوش پر اعتماد، کہتے ہیں اس سے بڑا فروغ بھی ملے گا برآمدات پر. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ فروغ والی بات تو نہیں ہے. اس میں تو اگر ہم درآمدات کی بات کریں تو اب یہ جو امریکہ کے اندر ٹیرفز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اگر آپ اس ٹیرف کو دیکھ لیں تو یہ بھی حکومت کی ناکامی ہے، اس حکومت کی، کہ انہوں نے ان کے ساتھ کس حوالے سے فائنانس منسٹری نے، کامرس منسٹری نے، فارن منسٹری نے ایک دوسرے ملک کے ساتھ کس طریقے سے نیگوشیٹ کیا ہے. دیکھیں انڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا 25 اس کے اوپر % پہ کیا ہے، آپ کا 29 پہ کیا ہے. مطلب ہے کہ آپ اگر اپنے اس پیئرز کے حوالے سے دیکھ لیں تو شاید آپ کو ہوپ ملتی ہو، مگر یہ تو گڈس کے حوالے سے چیزیں تباہ ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کہ یہ امپورٹر ایکسپورٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرے گا کہ اگلے مہینے جب یہ معاملات آگے جائیں گے. سو ان اے نٹشل یو فیل کہ یہ معیشت کو جو سنبھالا دینے کی بات کر رہے ہیں اور بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں آپٹکس ہے، کچھ بہتر نہیں ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا، آپ بازار چلی جائیں، خود چلی جائیں، کسی کو بھیج دیں. آپ چھوڑیں یہ وزیر وزور تو ایسے کہانیاں ہمیشہ سناتے رہتے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو جو مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، معذرت میں آپ کی مثال دے رہا ہوں، کسی کو بھی لے لیں، دیکھ لیں کہ کیا جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور اس کے بعد جو مہنگائی بڑھی ہے اس کا جو تناسب ہے ان دونوں چیزوں کا، تو کیا عوام کمفرٹیبل ہے؟ کیا لوگ جو کما رہے ہیں جب خرچ کرنے جاتے ہیں تو اس کے تناسب میں کیا لوگوں کے لیے پچھلے عمران خان کے دور اور اس دور کے حوالے سے اس میں کچھ سختی ہوئی ہے یا کوئی بہتری ہوئی ہے؟ تو فیصلہ خود ہی ہو جائے گا. یہ تو نمبرز کا گورکھ دھندا ہوتا ہے. ایبسولوٹلی، لیکن اس کا الزام بھی انہوں نے آپ ہی پر لگایا نا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے آپ نے معاہدہ توڑا، اس کے بعد کہ یہ سارے مسائل ہیں جس کا انہوں نے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت نے سارا الزام لگا دیا. میری گل سنو، ہم پہ سارا الزام لگا دیا. تو وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران یہ گند مارتے رہے ہیں، سارا گندم
اور وہ دوسرے امپورٹس ایکسپورٹس بہت سارے اسکینڈلز ہیں پی ڈی ایم کے دوران جو چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ کس کے اوپر جائے گا؟ یعنی کہ اس ملک میں 35 سال سے زائد آپ کی حکومت رہی، مگر اس ملک میں جہاں معیشت اس نہج پہ پہنچی اس میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے. جس آدمی کی 3 سال حکومت رہی ہے اس کا ہاتھ ہے. یہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، یہ قوم کو پاگل سمجھتے ہیں. اور بھائی ساری زندگی اس ملک میں جب سے یہ جو جنریشن ہے، ہماری جنریشن جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جب دے دیں دیسی دونوں ویکھن لگے ہیں، پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی. اور اب دونوں، اگر آپ پیپلز پارٹی نہیں تو نون لیگ، اب دونوں اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں تو 35 سے بھی اوپر لے جائیں، پیپلز پارٹی کا دور بھی ملا دیں، وہ ان کے اتحادی ہیں. ان کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ نہیں ہوئی. وہ جو 3 سال کے لیے آگے بیٹھا اس نے معیشت تباہ کر دی. کیا اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. تو شیخ صاحب اب ذرا میں تھوڑا سیاسی معاملات پہ آؤں گی، کیونکہ آپ لوگوں کی جماعت کے حوالے سے بھی اتنی خبریں آتی ہیں، آپ لوگ تردید بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ملاقاتوں کی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی خود بہن وہ بھی اعتراض کر رہی ہیں، تشویش بھی ہے ان کو کہ جو چھٹیوں کا پیریڈ تھا اس میں ملاقات ہو جاتی ہے، فیملی سے نہیں ہوتی لیکن مخصوص لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور جب یہ مخصوص لوگ ملتے ہیں، میں ذکر کر رہی ہوں خیبر پختونخوا کے سی ایم کا، کہ طویل ملاقات ہوتی ہے، 1.5 ماہ کے بعد ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب ہماری بہن ہے، ان کا بہت احترام ہے، اور ان کا بحیثیت فیملی، بحیثیت بہن ان کا رائٹ ہے. جو کورٹ نے آرڈرز کیے، یعنی چیف جسٹس صاحب نے جب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ساری درخواستیں کلب کر لی ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو بلایا، جیلر کو بلایا، پھر ایک فیصلہ کیا. اس فیصلے میں دوبارہ تھرسڈے اور ٹیوزڈے والی ملاقاتیں بحال کی، 6 آدمی ملیں گے، فیملی اور لائرز ایک دن ملیں گے، اندر رفقا کا دوسرے دن. تو اس پہ عمل نہیں کرایا جا رہا. علیمہ باجی جب ملنے گئی ہیں تو ان کو نہیں ملنے دیا گیا. پھر اس دن جب سواتی صاحب اور سلمان اکمل راجہ صاحب اور باقی دوست گئے ہیں تو انہوں نے ان کو ملنے دیا. جو ہمارے کوآرڈینیٹر اور ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ان کو نہیں ملنے دیا. تو ان کی ایجیٹیشن، ان کی پروٹیسٹ تو بنتی ہے اور جائز ہے. جہاں تک رہ گیا چیف منسٹر صاحب کا تعلق، چیف منسٹر صاحب لاسٹ ٹائم بھی جب ملے تھے تو عدالتی آرڈر پہ ملے تھے کہ ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انووک کرنے کے بعد ان کو اجازت ملی تھی. اوبیسلی ایک جو سٹنگ چیف منسٹر ہوتا ہے اس کا استحقاق جو ہے یہ پھر سرکاری اداروں میں تھوڑا سا باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. وہ بھی 1.5 مہینے سے نہیں مل پا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا پورا عید سے پچھلا پورا 8 دن he kept sitting in اسلام آباد in protest کہ بھائی میں سارا بزنس یہیں سے چلاؤں گا. اور بہت سے جرگوں میں انہوں نے کہا کہ ان جرگوں کا کیا فائدہ اگر آپ مجھے میرے لیڈر سے نہیں ملنے دے رہے. 8 دن بیٹھے رہے اور اس کے بعد جا کے کہیں مطلب کیبنٹ میٹنگ بھی وہاں بلائی، بزنس بھی وہاں چلایا. نہیں سیٹ کہ میں اس طرح نہیں جاؤں گا واپس صوبے میں جب تک آپ مجھے نہیں ملنے دیں گے میرے قائد سے. تب جا کے جو ملاقات ہے ان پروٹیسٹ ان ایجیٹیشن کے بعد وہ انہوں نے چیف منسٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو اس اچھبے کی کوئی بات نہیں ہے. ایوری بڈی دیکھیں کیا بات یہ ہے کہ وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، ہر پی ٹی آئی کا آدمی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، کوئی عدالتوں کے تھرو، کوئی سفارش کے تھرو، کوئی ترلے کے تھرو، کسی طریقے سے ہماری عمران خان سے ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی، اچھا ہوا. آپ نے کہا نا کہ اسی طرح سے سب کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بات ہو علی امین گنڈاپور صاحب کی، بیرسٹر سیف کی ملاقات ہو، اعظم سواتی کی ہو، تو میں نے آپ کو بتا دیا سارا، آپ نے بتا دیا. لیکن یہ جب 3 ملتے ہیں تو کچھ خصوصی یا تو میسیجنگ ہوتی ہے تبھی ملاقات ہوتی ہے. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. آپ لوگ تردید کر چکے ہیں، لیکن بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ بحال کرنے کی اجازت دی ہے بانی تحریک انصاف نے. لیکن پہلی بات تو یہ جس بات کی میں نے تردید کی ہے، لیٹ می بی ویری کلیئر، اور اس کی تردید میں دوبارہ کروں گا کیونکہ میری رات تردید کرنے کے باوجود بھی اخباروں نے وہ سنسنی پھیلانے کے لیے آج ان کی ہیڈ لائنز وہی ہیں، اور یہ بڑی شرمناک بات ہے. بات یہ ہے کہ علی امین اور عمران خان صاحب کی علیحدہ ملاقات ہو یا انفارمیشن منسٹر اور عمران خان صاحب کی علیحدہ ملاقات ہو، اس میں تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا. اللہ جیل والے آپ کو خود خبریں دیتے ہیں، یہ کو باتیں ریکارڈ کر کے آپ کو سناتے ہیں. اگر وہ سنا دی ہیں تو دین اٹ شوڈ بی آن ریکارڈ. پھر آپ ذرائع کیوں کہتے ہیں؟ دین کوٹ دیم. اور اگر آپ ان کے حوالے سے خبریں چلا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ علی امین خان کا ورژن لیں، آپ بیرسٹر سیف کا ورژن لیں. اور وہ بھی ایک اخبار نے ورژن لیا اور وہ بھی غلط چھاپا، اس کی بھی تردید آ گئی. جو ہے وہ چینل کے اوپر انہوں نے کر دی، انہوں نے تردید بھی چلا دی. بات یہ ہے ہم نے کس چیز کو ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں مذاکرات کے حوالے سے خان کو منانے کے لیے گئے تھے. نان سینس، وہ نہیں اس لیے گئے تھے. دونوں کا اپنا ایجنڈا تھا. کے پی کے اندر اپنے بڑے معاملات ہیں، تنظیم کے ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، بہت سی اپروولز خان صاحب سے چاہیے ہوتی ہیں، بہت سی ان پٹ خان صاحب سے چاہیے ہوتی ہے، اور وہ چیف منسٹر کا استحقاق ہے.
انفارمیشن جو منسٹر ہے ان کے معاملات تھے اس حوالے سے، آپ کے افغانستان کے بارڈر کے اطلاعات کے انفارمیشن کا دور ہے، انہوں نے بھی کچھ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے تردید یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کے لیے قائل کرنے گئے تھے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، ان دونوں نے کہا نہیں ہے تو وہ نہیں گئے تھے، اس کی تردید کر دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ری انگیجمنٹ کی پرمیشن دے دی ہے اور ان کے ذمہ کام لگا دیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ خان صاحب نے کوئی اسپیشل ٹاسکنگ نہیں کی، الفاظ تھے خبر کے اسپیشل ٹاسکنگ ہوگی ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ہم یہ مینٹین کرتے ہیں کہ ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ تو کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ اور کے پی کی چیف منسٹر کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ اون کرتے ہیں اس کو ہر ٹی وی پروگرام میں، آپ دیکھتی ہوں گی۔ صحیح، ظاہر ہے وہ تو بطور چیف منسٹر بھی ہے نا، انگیجمنٹ تو دیٹس وہی ہم نے اس کو اسی لیے ریبٹ کیا کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، تو شیخ صاحب پھر لیکن کچھ معاملات جس میں اعظم سواتی صاحب نے بھی آ کر الزامات لگائے اور بہت سی باتیں بھی انہوں نے باہر آ کر کہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ جب ملنا چاہتی تھیں انہوں نے بھی جیل کے باہر سے گفتگو کی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو واقعی ملنے نہیں دیا جا رہا؟ اعظم سواتی تو یہی بتا رہے ہیں، اور اس کیس میں حماد اظہر صاحب نے باقاعدہ استعفیٰ بھی دے دیا اور تمام عہدوں سے دے دیا، دس از the third time کہ انہوں نے اپنے استعفے دیے۔ عالیہ حمزہ صاحب کو کس سے نہیں ملنا دیا جا رہا؟ عمران خان صاحب سے۔ نہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ کوئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے تو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یا عمر ایوب صاحب سے تو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یا سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اس ہماری بہن کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، عالیہ حمزہ کو، عمر ایوب کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ آپ کے سامنے سلمان اکرم راجہ کو جیل کے دروازے سے واپس No, I'm not talking about کہ جیل والے نہیں ملنے دے رہے، پارٹی کے ودن لوگ نہیں چاہتے کہ وہ جا کر ملاقات کریں۔ نہیں، بڑی زیادتی والی بات ہے یہ، جس نے بھی بات کی ہے بڑی بےہودہ بات کی ہے اور لوگ بات کی ہے، اس لیے کہ وہ جو لسٹ تھی نا جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جانا تھا، جو 6 بندوں کی اپروو لسٹ تھی، اس میں ہماری بہن عالیہ حمزہ کا نام تھا، پوچھ لیں آپ ان سے، اوکے نام تھا اس دن ان کا نام، راجہ صاحب نے خود لکھ کے دیا عالیہ حمزہ صاحبہ کا نام، تو ان کو بھی نہیں ملنے دیا۔ ہوں دسو تو پھر اعظم سواتی صاحب ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں اعظم سواتی صاحب؟ میں نے بات سنی ہے ان کی ساری، آپ کس بات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے 4-5 نکتے اٹھائے ہیں۔ What are you asking? I'm asking کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو within the party شاید ملنے نہیں دیا جاتا، یہ بات فیصل چودھری صاحب نے بھی ہماری اس پروگرام میں شیخ صاحب کہی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ سلمان اکرم راجہ پر الزام لگایا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ عالیہ حمزہ ڈائریکٹ ہوں۔ سلمان اکرم راجہ نے کبھی کوئی لسٹ نہیں بنائی خان صاحب سے ملنے کی جس میں ہماری بہن عالیہ حمزہ کا نام نہ ہو، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید ان کو کوئی رکاوٹ ہے پارٹی کے اندر، تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ ہماری وہ بہن خود بتا سکتی ہے نا رکاوٹ کس کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، خود جب بتا دیں گی تو جن کا کہیں گی ان کے بارے میں بات ہو جائے گی، خان صاحب سے بات ہو جائے گی، مگر جب تک کوئی بندہ خود منہ سے نہ کہے گی، آس پاس کی وہ کہتے ہیں کہ شاہ سے شاہ کے چیلے زیادہ مست ہیں، یہ تالیاں مارنے والے ہوتے ہیں جو ہم نوا، ان کی تالیوں کی آواز قوال سے بھی کئی دفعہ زیادہ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ان کو خود انہوں نے حماد کا نام لیا، انہوں نے سواتی صاحب کے حوالے سے آیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کام کرنے دے رہے، مگر جب حماد کی بات ہوئی عالیہ حمزہ صاحب آتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بالکل صحیح۔ تو پھر ہاں تو ہمارا مقصد ہے ایم خام خواہ ہیں نا جڑے پیچھے پہ کے تالیاں مارن والے، وہ ایم خام خواہ 4 میل لگے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو پھر حماد اظہر صاحب کے استعفے کیا ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں ایکسیپٹ کیا گیا جی، اور انہوں نے یہ کہا میں نے تو ایکسیپٹ نہیں کرنا، وہ تو دیکھیں نا پارٹی فیصلہ کرے گی نا، سیکرٹری جنرل جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، اور پنجاب کے لیول کا جو استعفیٰ آتا ہے اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے، خان صاحب کو انفارم کیا جاتا ہے، وہ احمد نہیں کسی نے دیتا ہے تسی لے لیں، انہوں نے دے دیا، ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے مسائل بھی بہت ہیں جی، باہر نہیں آ سکتے، مگر ان نامساعد حالات کے باوجود بھی اپنا کام شام چلاتے رہے، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا ہے ہیز ہرٹ کہ ان کا نام جو ہے وہ غلط استعمال کیا گیا۔ ٹھیک ہے سر، 10 سیکنڈ میں صرف یہ بتا دیں گرینڈ الائنس اپوزیشن کی یہ بننے کو ہے، اس پہ آپ لوگوں کا فوکس ہے ابھی؟ الائنس تو موجود ہے، اس کو گرینڈ ہونے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے ہی چند دنوں میں ہو جائے گا، جیسے ہی ہماری یہ ٹیم گرینڈ جو الائنس کی ٹیم ہے وہ، کیونکہ پشین میں آج جلسہ تھا، کل آپ نے دیکھا کہ دھرنے پہ بھی یہ گئے ہوئے تھے، واحد پارٹی ہے اور یہ الائنس ہے جو جا کے بلوچوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، they'll come back tomorrow evening and then they'll be working on adding more people to this alliance to make it grand. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے آپریشنل ہچز ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور بہتری ہوگی انشاءاللہ۔